الرحمن الرحیم۔ ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے۔ اور سورہ الصافات کے بعد 57 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط اسمی اہل روم کی طرح غلبہ ملے گا بشرطے کہ وہی مسئلہ مان لو جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ ربط معنوی سورۃ الروم میں توحید کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کا ذکر تھا، اور سورہ لقمان میں بطور ترقی دلائل عقلی نقلی وحی تینوں کا ذکر ہے۔ نمبر 2، سورۃ روم کی ابتدا میں مومنین کے لیے بشارت کا ذکر تھا۔ یومئذ تفرح المؤمنون، آیت نمبر 4۔ ناظم صاحب کو بولا بھائی۔ اور سورہ لقمان کے شروع میں مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، آیت نمبر 4۔ نمبر 3، سورۃ الروم میں فرمایا مشرکین کے پاس شرک پر کوئی دلیل نہیں، آیت نمبر 35۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر مشرک کے پاس دلیل ہے تو پیش کرو، یعنی دلیل کا مطالبہ ہے۔ نمبر 4، سورۃ روم میں معاد کا ذکر ہے۔ معاذ والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آیت 27۔ اور سورہ لقمان میں اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا، ما خلقکم ولا بعثکم
اللہ کا نفس واحدہ آیت 28۔ نمبر 5 سورۃ الروم میں فرمایا جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو مجھے پکارتا ہے، جب خوشحالی آتی ہے تو شرک کرتا ہے۔ اذا مس الناس ضر، آیت نمبر 33۔ اور لقمان میں بھی یہی مضمون دہرایا گیا بألفاظ دیگر۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، آیت 32۔ نوٹ: سورہ فرقان میں دعوی تبارک پر دلائل عقلیہ مذکور تھے، سورہ شعراء میں دلائل نقلیہ اور سورۃ النمل میں دعوی تبارک کی 2 علتوں کا بیان تھا۔ سورہ العنکبوت میں ابتلاء اور انعام بعد الابتلاء کا ذکر تھا، تو سورہ لقمان میں سورۃ روم میں فتح کی خوشخبری تھی، تو اب سورہ لقمان میں در حقیقت سورۃ الفرقان کے مضمون کا اعادہ ہے۔ دعوی اثبات التوحید، خلاصہ: ابتدا میں تمہید، اور دین حق کو مٹانے کے لیے منصوبہ سازوں پر زجر۔ 8 دلائل عقلیہ، تیسری اور چھٹی دلیل کے بعد ثمرہ، 5ویں اور 8ویں دلیل کا حاصل یہ کہ علم ما فوق الاسباب اللہ کا خاصہ ہے، اور باقی دلائل کا حاصل تصرف ما فوق الاسباب اللہ کا خاصہ ہے۔ ایک دلیل نقلی از حضرت لقمان،
آج اصل تو مسئلہ پڑھنا تھا،